لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دور حاضر میں کثرت سے فتنے پائے جا رہے ہیں. دن بہ دن لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دین کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. آٹے میں نمک کے برابر بھی لوگ نہیں جو دین کے ساتھ مخلص دین کے ساتھ کا حقیقی تعلق ہو. فتنوں کے دور کے حوالے سے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی. فتنے جو ہم دیکھ رہے ہیں قتل و غارت کے لیے عام ہے. مسلمانوں کو خاص کر بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ بچے بوڑھے خواتین کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. خاص کر یہودیوں نے جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہمیں فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟
امام ترمذی رحمہ اللہ جہاں پر فتنوں کے تعلق سے احادیث ذکر فرمائی ہیں، انہیں میں سے ایک حدیث روایت فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے دور میں نجات کس طرح ممکن ہے، کس طرح ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، فتنوں سے اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں، آپ بتائیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کر لو، اگر تم وہ 3 کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں کے دور میں فتنے میں پڑ جانے سے بچائے گا۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام وہ ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ یہ فتنوں سے بچنے کا سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلا عمل ہے جسے اختیار کر کے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں رہو۔ اگر فتنوں کی یلغار کے وقت تم باہر گئے تو خطرہ ہے کہ تم کسی فتنے کی گرفت میں آ جاؤ۔ تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں رہو، گھر کی 4 دیواری میں رہو۔ ہاں ضروری کام کاج کے سلسلے میں باہر جا سکتے ہو، معاش کمانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہو، لیکن بلا وجہ فتنوں کے دور میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے کی زد میں آ جاؤ۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر کوئی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم میں نافرمانی ہو جائے تو اپنی اس غلطی پر نادم ہو کر رویا کرو، فوراً اس غلطی سے تائب ہو کر، معافی مانگ کر، استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر کے اس غلطی پر رویا کرو۔ یہ 3 کام ہیں فتنوں کے دور میں کرنے کے۔ ایک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، اور دوسرا فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں ہی رہنا، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جانا، اپنی فیملی کے افراد کو زیادہ وقت دینا، ٹائم دینا، اور اگر گناہ ہو جائے اس پر رونا اور اللہ تعالیٰ سے سچی مغفرت طلب کرنا اور گناہ سے تائب ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے فتنے قیامت کے قریب آئیں گے کہ قطع اللیل مظلمہ، جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، اندھیری رات کی طرح فتنے تم پر حملہ آور ہوں گے، کموج البحر، جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، سمندر کی موجوں کی طرح فتنے تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔
تو فتنوں کے دور میں جہاں اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں وہاں یہ بھی 3 کام کرنے کے ہیں۔ اور کون سے کام کرنے کے ہیں تاکہ فتنوں سے ہم بچ جائیں، فتنوں سے سیف ہو جائے، محفوظ ہو جائے؟ یہاں تو 3 عمل بتائیں۔ ایک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنے گھر میں رہو، اور گناہ ہو جائے تو اس پر نادم ہو کر رویا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتن، اعمال نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، فتنوں کے دور میں خاص طور پر ایسے فتنے جو رات کی اندھیری رات کی طرف پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور ایسے خطرناک فتنے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، کہ آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر بن چکا ہوگا، شام کو اگر مومن ہو جائے صبح کافر بن چکا ہوگا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے وہ اپنا دین ختم کر دے۔ آج دیکھ دنیا کی اس قدر ہمارے اندر محبت آ چکی ہے، اس قدر دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ کس قدر آج یہ یہودی، یہ مقبول ترین قوم، یہ ملعون قوم جو مسلمان اربوں کی تعداد میں ہے، ان کے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یہودی، یہ ملعون قوم آٹے میں نمک کے برابر نہیں، اتنے کم لوگ کس قدر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں فلسطین پر۔ اگر ایمان ہوتا، ایمانی غیرت ہوتی، خالی مظاہروں سے کام نہیں چلتا۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں مظاہرے کر کے اپنے جذبات کو یہی ختم کر دے۔ نہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کو للکارا کیا کب؟ سن 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں۔ کہاں سے؟ ملک شام سے۔ ہرقل بادشاہ نے للکارا تھا ملک شام سے۔ سن 9 ہجری میں امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر 62 سال، آپ کی عمر تھی 62 سال۔ 62 سال کی عمر میں امام الانبیاء علیہ السلام کو مدینہ سے باہر ملک شام کے بادشاہ نے للکارا تھا۔ وہیں کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ہرقل بادشاہ مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت جمع کر رہا ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمائی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو، تمہاری تعداد کم ہے، زیادہ ہے، اسلحہ ہے نہیں ہے، طاقت ہے نہیں ہے، نکلو اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ امام الانبیاء علیہ السلام تبوک کا سفر کیا، تبوک کا شہر آج کل یہ تبوک، یہ سعودی عرب میں، یہیں یہ لوگ پیدل گئے، سواری پر گئے، حتیٰ کہ جذبہ جہاد دیکھے، یہ ایمانی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے جو صحابہ کرام نہیں جا سکتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ جانے کے صدمے کس طرح ان کو پریشانی دی، اس کا نقشہ قرآن پاک نے کھینچا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ صحابہ جو سواری نہ ملنے کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکتے، سن 9 ہجری کا بات ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے،
مدینہ میں کھجوروں کے پھل پک چکے ہیں، اناج پک چکے ہیں، اور ذریعہ معاش صحابہ کرام کا یہی ہے، کھیتی ہے یا پھر کھجوروں کے پھل ہے باغات، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انفروا، نکلو، جس حالت میں سب نکلے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا ایمان جب ہمارے اندر ہوگا، ہمارے حکمرانی کے اندر، ہمارے افراد کے اندر، انشاءاللہ ہماری تیاری کے دیکھ کر یہ کتے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بسنے والے یہ خنزیروں سے بدتر لوگ انشاءاللہ ہماری تیاری کے دیکھ کر ان کے چکے چھوٹ جائیں گے یا اپنی موت خود مر جائیں گے۔ لیکن ایمانی غیرت کا مظاہرہ اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے کہا مجھے سواری دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے کہا ما احملکم علیہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو سواری نہیں، میں کیسے دوں؟ آج کل کہا جاتا اللہ کے نبی مختار کل ہے، مختار کل کے بعد سواری نہیں ہے دینے کے لیے، نعوذ باللہ، کیسے مختار ہے؟ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ یہ غریب صحابہ، یہ مسکین صحابہ روتے ہوئے گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کاش کہ ہمارے پاس سواری ہوتی، ہم بھی غزوہ تبوک میں جاتے، کاش کہ ہمارے پاس تیاری تو ہے، سب کچھ ہے، مال متاع ہوتا، درہم و دینار ہوتے، جانے کے لیے سواری ہوتی، ہم بھی جاتے امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں۔ یہ ہے ایمانی غیرت، یہ ہے ایمانی جذبہ۔ ہمارے مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ اتنی غیرت ہے بس مظاہرہ کر لو، اپنے جذبات یہی ختم کر لو۔ نہیں، اصل غیرت وہ ہونی چاہیے جو صحابہ کرام نے تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیرت سکھائی، وہ ایمانی غیرت، وہ جہادی جذبہ، آج اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو کرنے کے جو کام ہے فتنوں کے دور میں، ایک زبان کی حفاظت کریں، اور دوسرا فتنوں کے دور اپنے گھروں میں رہیں، اور تیسرا گناہ ہو جائے کثرت سے رویا کریں، اور چوتھا اعمال کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ بادروا بالاعمال فتنا، کثرت سے اپنے لیے بھی، اپنے ان مسلمان فلسطینیوں کے لیے بھی کثرت سے دعائیں کریں، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہمارے اندر ایمانی غیرت ہوگی۔ صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کب بھیجے؟ جو بھی ان کے پاس جمع پوری تھی، جو بھی طاقت تھی، غزوہ بدر کے موقع پر اپنی تعداد 313 تھی، یہ 313 لوگ، اسلحہ بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر جو بھی تیاری تھی، جو بھی اسلحہ تھا، لے کر میدان میں جیسے کود پڑے، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد فرمائی۔ ہم بھی کچھ کریں، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے، ہاسپٹل میں نہیں لے جاتے، کلینک میں نہیں لے جاتے، مولوی صاحب سے کہتے، امام صاحب سے کہتے دعا کر لو، نہیں، پہلے علاج ہے پھر دعا ہے۔ پہلے اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کریں، جذبہ جہاد ہمارے اندر، ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہمارے حکومات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نیست و نابود کرے، عبرت کا نشانہ بنائے، اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا مومن کے اندر ایسی غیرت ہے کہ ایسی غیرت ہے کہ مومن جہاد کے لیے جائیں گے، ان کے علاقوں میں، ان کی بستیوں میں ان کو نیست و نابود کریں گے، حتیٰ کہ اس قدر یہ قابل نفرت یہ قوم یہودی، پتھر، دیواریں، درخت، حجر و شجر، جس کی آٹ میں یہودی چھپنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ پتھروں کو بولنے کی طاقت دے گا، دیواروں کو، درختوں کو بولنے کی طاقت دے گا، مسلمانوں کو بلا بلا کے یہ پتھر بولیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کریں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے
انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ وقت ہمیں ضرور دکھا کہ پتھر بولے یہودی کے ساتھ نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے کہیں اے مسلمان میری آنکھ میں یہودی چھپا اس کو قتل کر دو، جہنم واصل کرو اس کو۔ یاد رکھیے فتنوں کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت بھی ہو، جذبہ جہاد بھی ہو، ان مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی ہوں۔ ایک اور جو کرنے والا کام ہے، سب سے اہم کام جس سے ہم بہت ہی موثر رہے اللہ ماشاء اللہ، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیجیے، راتوں کو اٹھ کر تہجد کے اہتمام کیجیے۔ جب یہ عمل اپنائیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام النبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رات آپ علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے، فرماتے کیا ہیں کتنے ہی فتنے لوگوں پر دنیا والوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، مجھے میرے رب نے دکھایا ہے آپ کا معجزہ، قیامت تک آنے والے فتنے آپ کو دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی فتنے ایسے ہیں جو لوگوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے فرمایا من یوقظ صباح المدرات، کون ہے جو امہات المؤمنین کو قیام اللیل کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جگائے۔ اشارہ خادموں کی طرف تھا کہ آپ علیہ السلام خادموں سے خدام سے کہہ رہے ہیں جاؤ ازواج مطہرات کو جگاؤ، وہ تہجد پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے۔ قیام اللیل کا اہتمام کیجیے۔ اب تو دن بدن راتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ان راتوں میں اٹھ کر اپنے لیے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور دنیا کے جو یہ یہودی ہیں خاص کر ان کے خلاف دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ خاص کر پہلی چیز جو بتائی گئی فتنوں کے دور کے حوالے سے اپنی زبان کی حفاظت، یاد رکھیے بہت بڑی اہمیت ہے زبان کی حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی کلمہ ادا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی پہنچتی ہے، اس ایک ہی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک کلمے کی وجہ سے، کیونکہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کا رب اس سے راضی ہو گیا، اب اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی کلمہ بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا بولا ہے، لیکن اس کلمے کے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پھول لے لیتا ہے۔ فرمایا یاوی بہا فی نار جہنم، ایک ہی بول کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گا اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب ابن آدم صبح کرتا ہے جسم کے تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں فإن استقمت استقمنا، اے زبان سیدھی ہو جا، سیدھی ہو جا، اگر تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے اس بندے نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نیکی کے بارے میں بتائیے جو جہنم سے دور کر کے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے، جس نیکی کے کرنے کی وجہ سے، جن نیک اعمال کے کرنے کی وجہ سے جہنم سے دور ہو کر جنت میں چلا جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے بہت ساری
باتیں بتائیں. فرمایا شرک نہیں کرنا، نمازوں کی پابندی کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، فرائض واجبات کی پابندی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، نفلی روزے رکھنے ہیں، نفلی صدقہ کرنا ہے، بہت ساری نیکیاں بتائیں. آخر میں بتایا الا ادلک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو میں نے تمہیں بڑی بڑی نیکیاں بتائی ہیں، چوٹی کی نیکیاں بتائی ہیں، ان نیکیوں کا کنٹرولر نہ بتاؤں جس کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں سیو ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو نیکی ان ساری نیکی کو کنٹرول کرنے والی ہے، سیفٹی دینے والی ہے. عرض کیا ضرور بتائیے. فأخذ بلسانه، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان پر کنٹرول کر. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کودے کو جہنم میں گرا دیے جائیں گے. خاص کر اس دور میں جب مہنگائی عروج پر ہے، فتنے عروج پر ہے، فتنوں کے بارے میں باتیں کرنے کی بجائے، مہنگائی کے بارے میں، مہنگائی کے حوالے سے باتیں کرنے کی بجائے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس دور میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں گے فردن فردن، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہی چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم زبان کے اعتبار سے صحیح بن گئے، تمہاری زبان کی حفاظت ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ خود تمہارے معاملات کو سدھار دوں گا. یہ قرآن پاک میں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، درست بات کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جتنے بھی کام ہیں سب کو اللہ تعالیٰ سدھار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا. تو ہم جب تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے مسائل حل ہوتے ہی چلے جائیں گے، اصلاح ہوتے ہی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر ہمارے یہ مسلمان جن پر یہودی ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ان پر ظلم کرنے والے یہودی جو مغضوب علیہم ہیں، جن یہودیوں کے خلاف ہر مسلمان اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مغضوب علیہم کا راستہ نہیں دکھانا، اے اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں دکھانا، کیونکہ یہودیوں پر تیرا غضب ہے، تیرا غصہ ہے. دنیا میں اربوں مسلمان ہیں جو بھی نماز پڑھتے ہیں، اربوں مسلمان اپنی اپنی نمازوں میں یہودیوں کے خلاف دعا کرتے ہیں اور اپنی اپنی نمازوں میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ یہودیوں کے راستے پر نہیں چلانا، عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلانا، ہاں سیدھے راستے پر چلانا. وہ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، وہ صلحاء کا ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ شہداء کا ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.